پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ امید ہے ہمیں ہماری سیٹیں مل جائیں گی، ہماری سیٹیں جمہوریت کو مضبوط کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی تھی لیکن پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ تفصیلی فیصلہ آنے تک اپنے رائے کا حق محفوظ رکھوں گا۔ فلور ملز کی ہڑتال کا دوسرا روز، آٹے کی شدید قلت کا خدشہ۔ ہڑتال کے باعث ملز سے مقامی مارکیٹس کو آٹے کی ترسیل بند ہو گئی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہم ٹیکس ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ فقہ حنفی کے مطابق طلاق ہو گئی تو عدت کا کیس بنتا ہی نہیں، جج افضل مجوکا کے ریمارکس۔ جج افضل مجوکا کا کہنا تھا کہ فقہ کے نظریات کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت میں خاور مانیکا اور بیٹے کا ویڈیو بیان چلایا گیا۔ لاہور میں مونسون کا طوفانی سپیل، شہر تالاب بن گیا، بجلی کا نظام متاثر۔ اگلے 3 دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان، ندی نالوں میں طوفانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ میرا الیکشن جیتنا ضروری ہے، ٹرمپ آیا تو دنیا کے لیے تباہی ہوگا۔ بائیڈن کا کہنا ہے جو کام شروع کیا ہے اسے مکمل کروں گا، روسی صدر سمیت سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکہ روسی صدر سے گرم جوشی سے ملنے پر مودی سے ناراض۔ بھارتی وزیر اعظم نے صدر پیوتن کو اپنا اچھا دوست قرار دیا۔ امریکہ کا مودی کے روس کے دورے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عوام کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ یہ 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ امید ہے ہمیں ہماری سیٹیں مل جائیں گی، ہماری سیٹیں جمہوریت کو مضبوط کریں گی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر اغوان فل کورٹ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ 8 کی اکثریت کا ہے۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریت میں فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اغوان، جسٹس امین الدین خان نے درخواستوں کی مخالفت کی جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کے 15 روز میں اپنے مخصوص افراد کے نشستوں کے نام کی فہرست دے سکتی ہے۔
باقی 41 امیدوار بھی 15 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ اسی جماعت کے امیدوار تھے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 80 امیدواروں کا ڈیٹا جمع کروا دیا۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے تھیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطالعہ کریں گے۔ پی ٹی آئی نے خود عکس کیا کہ 80 کے قریب اراکین ہیں۔ 39 لوگوں نے کسی نہ کسی مرحلے میں لکھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2018 والے سینٹ اراکین کے آگے آج بھی آزاد لکھا ہوا ہے۔ کیس میں تو پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی۔ مختصر فیصلے سے سمجھ آیا ہے کہ ریلیف مانگنے سنی اتحاد کونسل آئی تھی۔ ان کی درخواست یہ تھی کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی تھی لیکن پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان نے جیتنے کے بعد کسی فورم سے رجوع نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمجھتا ہوں تفصیلی فیصلہ آنے تک اپنی رائے کا حق محفوظ رکھوں گا۔ اس فیصلے کی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن پر لب کشائی نہ ہو۔ یہ فیصلہ زیر بحث رہے گا۔ لوگ اپنی رائے دیتے رہے ہیں۔ آئین و قانون کے مطابق رائے اور تنقید ہمارا حق ہے، وہ دیتے رہیں گے۔ آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال دوسرے روز میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک میں آٹے کی قلت کا خدشہ ہے۔ ہڑتال کے باعث مل سے مقامی مارکیٹس کو آٹے کی ترسیل بند ہو گئی اور 2 دن سے گندم کی کریشنگ اور گرائنڈنگ رکی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف فلور ملز مالکان کی ملک گیر ہڑتال دوسرے روز بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے ملک میں آٹے کی قلت کا خدشہ ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، سکھر، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں ملز سے مقامی مارکیٹس کو آٹے کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے۔ ملز مالکان نے کہا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہڑتال ہے۔ پہلے ہی آٹے کا کاروبار کرنے والے بھاری ٹیکس دے رہے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ہم ٹیکس ایجنٹ نہیں بن سکتے، ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیں۔ ٹیکسز کے خلاف احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی میں بھی ملز نے گندم کی پسائی بند کر دی اور شہر کو آٹے کی فراہمی معطل ہو گئی۔ لاہور میں بھی آٹا چکیوں کو بریک لگ گئے اور سینکڑوں مزدور کام چھوڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ فیصل آباد کے تمام ملز مالکان نے ہڑتال کرتے ہوئے فیکٹریاں بند کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت کے دوران جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ یہ فقہ حنفی سے ہیں اور اس کے مطابق طلاق ہو گئی ہے تو عدت کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا اپیلوں پر سماعت کر رہے ہیں، جبکہ خاور مانیکا کے وکیل اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا آج آخری روز ہے۔ دوران سماعت وکیل خاور مانیکا نے دلائل میں کہا کہ ریاست کا سربراہ عوامی نمائندے ہونے کے ناطے عوام کو ہر طرح سے جواب دہ ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں جرح کے دوران دیے گئے فیصلوں پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ٹرائل کورٹ میں دوسرے خاوند کے فوت ہونے کے بعد خاتون کا جائیداد میں حصہ لینے کے حوالے سے ایک ججمنٹ دی گئی۔ اس عدالتی فیصلے کو بطور ریفرنس دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر جیل میں ان کے موکل کو پتہ لگے گا کہ ان کے وکلا نے یہ عدالتی فیصلے دیے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ میں نے وہ عدالتی فیصلہ پڑھ لیا ہے۔ خاور مانیکا کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے دیے گئے عدالتی فیصلوں پر اعتراض کر دیا۔ جج افضل مجوکا نے سوال کیا کہ آپ کا گواہ تو کہتا ہے کہ مجھے دوسرے دن ہی شادی کا پتہ لگ گیا تھا، آپ لوگ طلاق کو تو مانتے ہیں، آپ دونوں فقہ حنفی کے پیروکار ہیں اور اس میں 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے جواب دیا کہ شکایت میں پتہ لگا کہ عدت میں نکاح کیا گیا۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ فقہ کے نظریات کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ فقہ حنفیہ سے ہیں، اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی، لہٰذا عدت کا کیس بنتا ہی نہیں۔
لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ کہیں موسلا دھار اور کہیں وقفے سے ہلکی بارش نے رنگ جما دیا، جس کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ NDMA نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ طور پر 50 سے 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے، جو مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ NDMA نے مسافروں اور سیاحوں پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے دوچار علاقوں میں سفر کرتے ہوئے احتیاط کی جائے۔ بروقت ڈیزاسٹر الرٹس، گائیڈ لائنز اور احتیاطی تدابیر کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں علی الصبح تیز ہوا کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، گوال منڈی، قرطبہ چوک، ڈیوس روڈ، مال روڈ، اچھرا، قینچی، چنگی امر سدھو، گجومتا، اسلام پورہ، بند روڈ، انارکلی، شالامار باغ، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر بادل برسے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 203 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ گلشن راوی میں 133، مغل پورہ میں 132 اور اقبال ٹاؤن میں 110 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہربنس پورہ، ڈیوس روڈ، گوال منڈی، چوبرچی، سبززار میں پانی ہی پانی ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی، جبکہ بارشی پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ بارش سے لیسکو کے 330 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاوہ ازیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، جبکہ راولپنڈی میں بادل برسنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ بارش کے بعد جڑواں شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا، جس کے ساتھ ہی شہریوں نے بھی گرمی سے چھٹکارا پانے پر سکھ کا سانس لیا۔ ادھر کراچی میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، جبکہ کلفٹن، DHA اور کورنگی میں رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 10 کلومیٹر کے علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پنجاب سے بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی الیکشن جیتنا دنیا کے لیے تباہی ہوگا۔ میرا دوبارہ منتخب ہونا بہت ضروری ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے، جو کام شروع کیا ہے اسے مکمل کروں گا۔ کملا ہیرس صدر بننے کی اہل ہیں، اسی لیے انہیں اپنا نائب صدر بنایا تھا۔ صحت مند ہوں، صبح 7 بجے اٹھتا ہوں اور آدھی رات تک مصروف رہتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں دوبارہ منتخب ہوا تو حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں۔ امن کے لیے روسی صدر سمیت سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوکرین کی کامیابی، یورپی اتحاد کی مضبوطی یقینی بنانے کے لیے میرا جیتنا ضروری ہے۔ صدر جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے سے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی الیکشن لڑنے کا سب سے زیادہ اہل ہوں۔ ٹرمپ کو پہلے بھی ہرایا تھا، اب بھی ہراؤں گا۔ ٹرمپ کا جیتنا دنیا کے لیے تباہی ہوگا۔ ٹرمپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اب غزہ جنگ ختم کرنے کا موقع ہے۔ حماس اب مضبوط نہیں رہی۔ عرب قیادت سے غزہ کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یورپ ٹرمپ کے بیانات سے پریشان ہے۔ خارجہ پالیسی کبھی ٹرمپ کا مضبوط نقطہ نہیں رہا۔ ٹرمپ آمرانہ لوگوں سے وابستگی رکھتے ہیں۔ صدارتی الیکشن کی دوڑ میں اپنی میراث کے لیے نہیں ہوں، وہ کام مکمل کرنے کے لیے صدارتی الیکشن کی دوڑ میں ہوں جو شروع کیا تھا۔ امریکہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے گرم جوشی سے ملنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیٹو اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر پوتن سے گرم جوشی سے ملاقات پر جو بائیڈن انتظامیہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ کرٹ کیمبل نے بھارت کے وزیر خارجہ سے جولائی کے آغاز میں بات کی تھی اور وزیر اعظم نریندر مودی کا روس کا دورہ نیٹو اجلاس کے بعد رکھنے کی درخواست کی تھی۔ تاہم بھارتی وزیر اعظم نے اپنے شیڈول کے مطابق نیٹو اجلاس کے دوران
روس کا دورہ کیا۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین جنگ کے بعد سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کے سینئر حکام بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے روس کو اپنا قریبی ساتھی اور روسی صدر کو اپنا دوست قرار دینے اور گرم جوشی سے گلے ملنے پر ناراض ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے روس کے دورے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔